ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، یہ سوچتا ہوں زباں سے یہ کام لوں کی نہ لوں۔ گنہگار ہوں وحدت کا جام لوں کی نہ لوں، یہ سوچتا ہوں زباں سے یہ کام لوں کی نہ لوں۔ ہزار بار میں کیوڑے سے منہ دھلا ہوں مگر یہ ڈر ہے پھر بھی محمد کا نام لوں کی نہ لوں۔ محترم حضرات، اب میری مراد آپ کے دل و دماغ کو خطابت کی طرف لے چلنا ہے۔ میری مراد مقرر خوش بیان مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد مجاہد حسین صاحب رضوی مصباحی، نائب قاضی شہر الہ آباد، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایمان افروز بیان سے سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقائے نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمیں پر، کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمیں پر، فردوس زمیں پر ہے زمیں عرش بری پر۔ سبحان اللہ بہت اچھا۔ فردوس زمیں پر ہے زمیں عرش بری پر، اور تا منزل سدرات تو گئے ساتھ نبی کے، تا منزل سدرات تو گئے ساتھ نبی کے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر۔ سبحان اللہ۔ اور نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے۔ آمین آمین۔ میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے، اور جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی دے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور جھوم کر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی والہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस पाक है सरकार की। उन्होंने इरशाद फरमाया कि मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमह व नज़लत अलैहिमुस सकीनह व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह। कौम जब अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठा हो जाए, जाहिर है अल्लाह का घर कोई इस माने में घर नहीं होता कि माज़अल्लाह अल्लाह की उसमें रिहाइश। हमारा जिस खुदा पे ईमान है वो जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, शरीर से पाक है, शारीरिक आवश्यकताओं से पाक है, मकान से पाक है, स्थान से पाक है। उसकी जात तो असीमित और लामहदूद है, मकान जितने हैं सब महदूद है। लामहदूद जात किसी महदूद मकान में समा नहीं सकती। तो क्या मतलब है अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में इकट्ठा हो जाए? ये महज एक निस्बत है शराफत और अजमत की। वो घर जिसे अल्लाह के जिक्र के लिए बनाया जाए, रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए बनाया जाए, वो अल्लाह का घर कहा जाए। कहने वाले ने कहा है खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे के दरवे बुअद कीलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी हैं मस्जिदें, बड़े अच्छे हैं मदरसे और बड़ी अच्छी हैं खानकाहें जहां अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग किसी एक घर में नहीं, तीन तीन घर में इकट्ठा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब। यही मदरसा भी है, यही मस्जिद भी है, यही खानकाह भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इकट्ठा इसलिए हैं कि यहां कुरान का दर्स होगा, कुरान की तिलावत होगी। और ऐसी किसी मजलिस में जब मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो पैगंबर कहते हैं कि रहमते इलाही उन्हें ढक लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। व नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीना उतरता है, फरिश्तों की ऐसी जमात उतरती है कि वो उतर जाएं तो बेकरार दिलों को करार मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुकून मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बारगाह में जो मुक़र्रबीन होते हैं उनके बीच इन मखसूस बंदों का जिक्र जमील फरमाता है। सुभान अल्लाह। देखो फुला मकाम पर फुला फुला बंदे मेरे जिक्र के लिए, मेरे महबूब के जिक्र के लिए इकट्ठा हो गए। तो बड़ी खुशनसीबी है हमारी। हमने कुरान की एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा
ایمان والے ہی آپس میں بھائی بھائی. سبحان اللہ. بات کو حق ہے. قرآن نے اخوت، بھائی چارگی، برادرہڈ یا بندھت کی عمارت جس بنیاد پہ کھڑی کی ہے، وہ نسل نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، ذات برادری نہیں ہے، راجنیتک سیمائیں نہیں ہیں. قرآن کریم نے اخوت کی عمارت ایمان کی بنیاد پہ کھڑی کی. سبحان اللہ. ایمان والے ہی آپس میں بھائی بے بھائی. شک بے شک. ایمان والا چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، چین کا ہو، جاپان کا ہو، دنیا کے کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی ذات، کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، ایمان والا ہے تو ہمارا بھائی ہے. بے شک حق ہے. اور ایمان والا نہیں ہے سگا بھائی بھی ہو تو نہیں. بے شک. ایمان والے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور کیسے بھائی ہیں؟ قرآن کریم کی بلاغت آپ دیکھیں کیسے بھائی ہیں. عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے اخ، اس کا معنی ہے بھائی. تو انگریزی زبان کی طرح عربی زبان تو ہے نہیں. انگریزی زبان سے بہت رچ زبان ہے عربی زبان. انگریزی میں برادر کا معنی بھائی ہوتا ہے. یہ سنگولر نمبر ہے، ایک وچن ہے. ہم اس کا اگر پلورل نمبر بنائیں تو کیول ایک پلورل نمبر آتا ہے، اس جوڑ دیجئے برادرز. کہ دوسری جمع بھی آتی ہے؟ نہیں، ایک ہی جمع برادر کی برادرز. مگر عربی زبان آپ دیکھیں اخ کا معنی بھائی ہے، سنگولر نمبر ہے، ایک بچن ہے. مگر اس کا پلورل نمبر ایک نہیں، عربی میں دو آتا ہے. نمبر ایک اخوان اور نمبر دو اخوہ. جی جی. اخوتن بھی پلورل نمبر ہے اخ کا، اور اخوان بھی پلورل نمبر ہے اخ کا. اور کوئی زبان ہے ایسی کہ ایک بچن کا بہو بچن ایک نہیں انیک ہو؟ یہ عربی زبان کی وشیشتا کہ دو جمع آتی ہے اخ کی، اخوتن بھی اخوان بھی. جی جی. لیکن ظاہر ہے جب دو لفظ ہے تو دونوں لفظ بھلے سینانیمس صحیح، مگر تھوڑا سا انتر ضرور ہے دونوں میں. فرق ضرور ہے. ورنہ دو لفظ بنتے کاہے کو؟ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. فرق بیان کرنے والوں نے فرق بیان کیا کہ سنو، اگر جماعت ایسے ویسے رشتے کے بھائیوں کی ہو تو عربی زبان میں اسے اخوان کہا جاتا ہے. اور اگر جماعت ایسے ویسے رشتے کے بھائیوں کی نہ ہو، سگے بھائیوں کی ہو، تب ان کو اخوتن کہا جاتا ہے. قرآن کی بلاغت دیکھیں اور اللہ کی تعلیم دیکھیں. ایمان کی بنیاد پر مومنین کے بیچ اللہ نے جو اخوت کا رشتہ قائم فرمایا اور ہر مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا، تو اخوان نہیں کہا، اخوتن کہا. ایمان والے ایک دوسرے کے ایسے ویسے نہیں، سگے بھائی ہیں. سگے بھائی. اور ظاہر ہے جب اللہ نے ایمان والوں کے بیچ سگے بھائیوں جیسا رشتہ قائم فرمایا تو سگے بھائیوں کو آپس میں رہنا کیسے چاہیے؟ جھگڑا جھنجھٹ کرنا چاہیے، لڑائی، چغل خوری، غیبت، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پہ حملہ ہونا چاہیے؟
یہ سگے بھائی کا کام نہیں، یہ تو دشمن کا کام۔ بے شک۔ اللہ نے ایمان کی بنیاد پر جب آپ کو دوسرے مومن کا سگا بھائی قرار دیا ہے تو پھر سگے بھائی کا ایک دوسرے سگے بھائی سے جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا ہی آپ کا ہر مومن سے سلوک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، ہوتا ہے بھائی سگے بھائی بھی ہیں جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ عین ممکن ہے دو بھائیوں کے بیچ جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہونا اور ہے، کرانا اور ہے۔ آپ اگر جھگڑا کرانے کے چکر میں ہیں تو یہ مہا پاپ ہے اسلام میں۔ جی دو بھائیوں کے بیچ جھگڑا کرانا جی اور جھگڑا ہو جائے تو اس میں پٹرول ڈالنا، یہ مہا پاپ۔ ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ ہر مومن جب دوسرے مومن کا سگا بھائی ہے، جھگڑا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سبحان اللہ۔ دو بھائیوں کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا بڑھاؤ نہیں، دونوں کے بیچ کمپرمائز کرا دو، مصالحت کرا دو، صلح سمجھوتا کرا دو۔ اور کیسے کراؤ؟ صلح سمجھوتا کرانا تو پکش پات مت کرنا، جانبداری سے کام مت لینا، بیجا حمایت مت کرنا، نیوٹرل رہنا، نسبت رہنا، صلح کرانا تو اللہ سے ڈرنا۔ یہ نہیں کہ بڑے بھائی سے تمہاری دوستی، چھوٹے بھائی سے اس کی دوستی، وہ بڑے بھائی کی طرف بولے چاہے وہ ناحق ہو، یہ چھوٹے بھائی کی طرف بولے چاہے یہ ناحق ہو، یہ نہیں۔ جھگڑا ہو جائے صلح سمجھوتا کرانا ہے تو اللہ سے ڈرو، جانبداری سے کام مت لو، عدل و انصاف سے کام لو۔ اگر اللہ سے ڈر کے تم نے دو جھگڑنے والے بھائیوں کے بیچ کمپرمائز کرا دیا، صلح کرا دی تو لعلکم ترحمون، تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برسات ہوگی خدا کی طرف سے تم پر رحمتوں۔ بے شک حق ہے۔ جھگڑا لگاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، جھگڑا سلجھا دو گے ایمان والوں کے بھی تو اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا، اسلام میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد سب سے پیارا اور پسندیدہ جو عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے؟ ادخال السرور فی قلب المؤمن، کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرائض و واجبات کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پیارا عمل ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان من احب الاعمال الى اللہ تعالی بعد الفرائض والواجبات ادخال السرور فی قلب المؤمن۔ فرائض و واجبات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے پیارا عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا، یہ سب سے پیارا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مگر ہم لوگوں کا حال دوسرا ہے، جو ہماری سوسائٹی کا حال ہے نا وہ دوسرا ہے۔ اللہ نے تو ایمان والوں کے بیچ اخوت کا رشتہ قائم کر لیا تھا نا، مگر عموماً مزاج کیا ہے لوگوں کا کہ جب دو بھائی بہت مل جل کے رہتے ہیں
تو کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، ارے یہ لوگ کبھی نہیں لڑ رہا ہے، بہت چھن رہی ہے دونوں میں، کب لڑے گا کہ ہم کو پنچایت کرنے کا موقع ملے گا یا دونوں کے بیچ دخل اندازی کا موقع ملے گا، کسی کا ایک پکش لے کے کچھ مطلب نکالنے کا موقع ملے گا۔ ہم لوگ اس کی پرتیکشا میں ہے یہ نہیں ہے، ایک دم الٹا قرآن نے کہا لڑ جائیں تو صلح کرا دو، اور سوسائٹی ایسی کہ صلح کے ساتھ رہیں تو کیسے لڑا دو، پنچایتی کرائے گا نا ہم سے، ہم پنچ بنیں گے، ہماری منہ چھوٹی ہوگی دونوں کے بیچ پنچایتی کرنے سے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہیں، پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، خوشی ڈال دینا۔ لڑائی سے خوشی نہیں ہوتی، مصالحت سے خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ان فی الانسان 360 مفصلا فلیتصدق عن کل مفصل بصدقہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سنو، انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ کتنے؟ 360 جوڑ۔ تو ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کیا کرو، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ، اس کی طاقت کسے ہے؟ 360 جوڑ کا روز صدقہ ادا کرے آسان ہے؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ کرنا کیا ہے؟ پیسہ دے دیا کسی کو 10 روپیہ 20 روپیہ 25 روپیہ 50 روپیہ، کپڑا دے دیا، لنگی دے دی، وغیرہ وغیرہ، یہی صدقہ کا کون طاقت رکھے گا سرکار اس کی؟ تو ہمارے پیغمبر نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ سنو، ایک مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لینا بھی صدقہ ہے۔ ایک کو پیسہ لگتا ہے آپ کا، بہت بڑے رئیس ہیں آپ، کانٹریکٹر ہیں، دنیاوی اعتبار سے انجینئر ہیں، کلکٹر ہیں، بہت بڑی کرسی آپ کی، بہت بڑا پوسٹ آپ کا۔ اگر اتنے بڑے پوسٹ پہ پہنچ گئے اور کہیں راستے میں ٹھیلے والا سلام کر دیا السلام علیکم، تو آپ چونکہ پیسے والے ہیں، اونچا منصب ہے آپ کا، آپ ایسا منہ گرا کے جواب دیں گے جیسے لگا کہ اس ٹھیلے والے کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ نہیں؟ کون سا بات؟ اچھی بات، کیسے ہمت ہوئی سلام کرنے کی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مت گھمنڈ کرو منصب پر، مت گھمنڈ کرو اپنی دولت اور مال پر۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا تم پر واجب ہے، چاہے کونوں مسلمان کرے۔ جواب دینا واجب ہے، اور اگر تم نے مسکرا کے اس کے سلام کا جواب دے دیا تو یہ صدقے میں شمار کیا جائے گا، بنا پیسہ خرچ کیے صدقہ ہے۔ بڑے پوسٹ پہ ہیں آپ، بڑے دولت مند ہیں، ٹھیلے والے نے آپ کو سلام کر دیا، جواب دیں گے خندہ پیشانی سے روح خوش ہو جائے گی۔ ارے سیٹھ صاحب نے میرے سلام کا کتنے قاعدے سے جواب دیا، روح خوش ہو جائے گی کہ نہیں؟ مومن کے دل میں خوشی ڈالنا فرائض و واجبات کے بعد سب سے پیارا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ پیسے دینے سے صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جاؤ نا، مسجد میں جاؤ،
پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر رینٹ یا کھنکھار کچھ پڑا ہو مسجد میں اتفاق سے، اس کو اٹھا کے صاف کر دو نا مسجد کے فرش کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اماتۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا کر کے بھی 360 صدقے تو نہیں ہوں؟ کہا کہ فرکعت الضحیٰ اور رکعت الاشراق تجزیانہا، یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھ لو نا، 360 جوڑوں کا صدقہ آتا۔ ایسے کر لو، فجر کی نماز چھوڑ کے 360 صدقہ دینا ہے، سورج چڑھتے تک سو، وضو کر کے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو، 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نہیں، فرائض و واجبات کو ادا کیے بغیر اللہ کے ہاں نفل عبادتیں مقبول نہیں ہیں کیا؟ ایکسٹرا سبجیکٹ سے پوزیشن بنے گی آپ کی ریزلٹ میں، کمپلسری سبجیکٹ پہلے پاس کرو، تب ایکسٹرا سبجیکٹ میں نمبر جو ملے گا وہ خالی ڈیویژن بنانے کا کام کرے گا، پوزیشن بنانے کا کام کرے گا۔ اور کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو کر لاکھ ایکسٹرا سبجیکٹ میں 100% لے آؤ نا کسی کام کا، ہے کہ نہیں؟ مزار پہ جاؤ نماز مت پڑھو، چادر چڑھاؤ نماز مت پڑھو، معاف کرے گا اللہ؟ اب تو کچھ پیر بھی نکل گئے جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ مرید کو پڑھنے دیتے۔ الہ آباد ضلع میں بھی ہے نا، حیرت ناک بات ہے، ہمارے جھارکھنڈ تک پہنچا ہوا ہے، یہی کرتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ، جان جائیے گا، سیراتو کے آس پاس کے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتا ہم لوگ باطنی نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو یہ کم وقت ویسے نہیں پڑھتے، ویسے پڑھتے ہیں جیسے رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، رسول اللہ کی راہ کے خلاف جو کسی راہ پہ چلے گا کسی قیمت پہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کہتا ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ابھی جو لوگ راستے میں ہیں ان کو نماز پڑھنے کی آوشکتا، ہم لوگ تو پہنچ چکے ہیں۔ ارے بے ایمان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پہنچ خدا کی بارگاہ میں کس کی ہے؟ قرب کی جس منزل پہ ہمارے نبی فائز ہیں، قرب کی اس منزل پہ تو کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا رسول، کوئی مقرب فرشتہ بھی فائز نہیں۔ بے شک بے شک، سب سے زیادہ پہنچ ہے کس کی؟ اللہ نے اس پر تو 5 وقت کے بجائے 6 وقت کی نماز فرض کر دی، بے شک، سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے جی، مگر رسول اللہ پہ 6 وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ سبحان اللہ، نَافِلَةً لَكَ، رات میں تہجد پڑھئے نافلۃ لک، یہ اسپیشل آپ کے لیے ایکسٹرا فریضہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زائد فریضہ ہے جی جی جی، حق، کیونکہ جس کی سب سے زیادہ پہنچ ہے خدا کی بارگاہ میں، اسی کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا شکر اتنا زیادہ ادا کرے۔
نبی پہ نبی کی سب سے زیادہ پہنچ، جی جی سب سے بڑا انعام، جی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ 5 کے بجائے 6 چھ وقت کے پڑھیں سبحان اللہ اب یہ پہنچ گیا، اب ایک وقت کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے علماء نے کہا ایک دم 100% سچ بول رہا ہے، پہنچ گیا، مگر کہاں پہنچا؟ خدا تک نہیں پہنچا، وہ جہنم کے دہانے تک پہنچا ہے۔ کوئی دیری نہیں ہے جہنم میں پہنچنے میں، ادھر مرا کہ دوزخ میں گرا، ترنت پہنچ گیا، مرا نہیں کہ گرا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرائض و واجبات کی جو بھی اہمیت ہے، ارے نوافل کی جو بھی اہمیت ہے، کب فرائض و واجبات کی، تو اب نے حدیث پڑھ دی کہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ہے، سب نماز چھوڑ کے 2 رکعت چاشت نماز پڑھ لو، اگر سب صدقہ ادا نہیں جی فرائض و واجبات کی ادائیگی ضروری ہے۔ ابھی شب برات گزری ہے، رمضان آئے گا تو انشاءاللہ شب قدر بھی آئے گی، اور دیکھیے مسجد میں بھیڑ، اور اماموں کو پریشان کریں گے، حضور 100 رکعت نفلی نماز کیسے پڑھنا ہے، کاکا صورت ہوگی، کون کون سے دعا ہوا، سب امام سے یہی سب، ہاں مغرب بعد سب نفلی نماز پوچھے گا، اور معلوم ہوا کہ بالغ ہونے کے بعد آج تک پابندی سے فرض نہیں ادا، اور نفلی نماز شب قدر کی بھی پوچھے گا، شب برات کی بھی پوچھے گا، شب برات کی بھی پوچھے گا۔ جی ہمارے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان مبارک راتوں میں اگر شب بیداری کرنی ہو نا، تو مولی صاحب لوگوں کو پریشان مت کرو پوچھ کے 100 رکعت نفلی نماز کیسے پڑھیں، کون سی دعا ہے، یہ مت پڑھو، ارے حساب لگاؤ جب سے بالغ ہوئے ہو نا، کتنی فرض نمازیں تمہاری چھوٹی ہوئی، اللہ نے موقع دیا، نفلی نماز پڑھنے کے بجائے زندگی کی اسی قضا نمازوں کو ادا کرو، بے شک بے شک، قضائے عمری ادا کرو، بے شک، قضائے عمری ادا کر لو، جی جی حق ہے، اور تہیا کر لو کہ اب ہم کنٹینیو 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد اب تک جو چھوٹی ہیں ایک تخمینے سے روز اس کو ادا کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے، ہاں آخری جمعہ میں کچھ جاہلوں نے نکال دیا، جی 4 رکعت نماز ہے کہ 2 رکعت، جمعۃ الوداع میں واٹس ایپ ہے نا، واٹس ایپ تو آج کل سب سے بڑا مفتی بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس سوشل میڈیا پہ کتنا یہودی، کتنا عیسائی، کتنا بے ایمان، کتنا اسلام دشمن لوگ، کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بے شک، رمضان کی چاند کی جو سب سے پہلے خبر دے گا اس پر جنت واجب ہے۔ کچھ لوگ ایڈوانس شعبان میں دیتے تھے اسی کو بنا، جی جی سب سے پہلے ہم ہی تھے، ارے بہت ساری باتیں، ایک دو بات ہے، کتنی غلط حدیثیں، کتنی آیات کی غلط تشریحات، سب سوشل میڈیا پر وائرل، حوالہ ایک کو نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ سب واٹس ایپ آج کل بات، اور مسلمان گمراہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کی شرارتوں سے اور اس کی برائیوں سے بچائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھا گھنٹہ کا مجھے وقت دیا گیا تھا، اور ارباب اجلاس نے، ہمارے دائی تو دونوں ہیں، حضرت مولانا عامر صفی صاحب اور انجینئر ذیشان صفی صاحب، جی جی حق ہے، بے شک، 7 سال کے بعد یہ میرا 12/7/19 میں غالباً میں آیا تھا، تب آپ نہیں تھے، آج پہلی بار آپ کی اناؤنسنگ ہو رہی، شاید اس وقت آپ ہی تھے، اس وقت تھے جب میں آیا تھا، ارے واہ، تب آپ ہی اناؤنسر رہے ہوں گے، میں بھول گیا، حافظہ کمزور ہے، 62واں سال میرا بھی چل رہا ہے، تو کچھ تو ہوگا۔ جی جی تو
इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया कि आज तक मुझको फुर्सत नहीं मिली। एक हफ्ता से पोस्टर व्हाट्सएप पे पड़ा है, सारा नाम पढ़ सकता, इतना नाम है उसमें। तो जाहिर है आधा आधा घंटे का सबको टाइम मिला। हजरत मौलाना मुफ्ती फैयाज अहमद साहब मिसबाही भी बैठे हैं, मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। हो सकता है मेरे बाद इनकी तकरीर हो। तो मेरी तकरीर तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे होती है कि जहां चाहिए स्पेशल ब्रेक लगवा लीजिए, कहीं गाड़ी डिरेल नहीं। क्या जहां चाहिए इतना स्टेशन है हमारी तकरीर में। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाज। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ने हमारे बीच ईमान की बुनियाद पर जो उखुवत और भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमाया है, उसे बरकरार रखने की, उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये खानकाहें जो है ना, ये उखुवत और भाईचारगी कायम करने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे असरदार मरकज है। बेशक हक है। उखुवत और भाईचारगी खानकाहों ने जो कायम की, जी जी वो दूसरे इदारे कायम नहीं कर सकते। जी हक है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे। आमीन। दारुल उलूम हबीबिया असरारिया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और जिला कौशाम्बी का मरकजी इदारा और दीन और सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ का इसे किला बनाए। आमीन सुम्मा इसके आमीन। बानियान को सेहत और सलामती के साथ शादो आबाद रखे। आमीन। तूफाने अश्क लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।